انہوں نے یسوع کی لاش کو سفید کفن میں لپیٹا اور بہت احتیاط سے اس قبر کے اندر رکھ دیا۔ مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یسوع کو کہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا پتھر قبر کے منہ پر گھما کر لگا دیا گیا اور قبر بند کر دی گئی۔ اگلا دن یہودی سرداروں کو ڈر ہوا کہ کہیں یسوع کے شاگرد لاش چرا کر نہ کہہ دیں کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ پلاطس کے پاس گئے اور قبر کی حفاظت کا انتظام کروایا۔ تب پتھر پر مہر لگائی گئی اور رومن سپاہیوں کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اب قبر بند تھی، مہر لگی تھی اور سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ پھر تیسرے دن، ہفتہ کے پہلے دن، صبح بہت جلدی، جب ابھی اندھیرا ہی تھا، مریم مگدلینی، دوسری مریم اور کچھ اور عورتیں خوشبودار تیل لے کر قبر کی طرف چلیں۔ ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ یسوع کی لاش پر تیل لگانے کے لیے جا رہی تھیں۔ اچانک زمین زور سے ہلنے لگی، خداوند کا ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترا۔ اس کا چہرہ بجلی کی طرح چمک رہا تھا اور اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا۔ وہ قبر کے پاس آیا اور اس نے اپنی طاقت سے بڑا پتھر ہٹا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ رومن سپاہی یہ منظر دیکھ کر ڈر سے کانپنے لگے اور بے ہوش جیسے ہو گئے۔ اسی وقت قبر کے اندر یسوع المسیح زندہ ہو گئے اور قبر سے باہر آ جائیں اور موت پر فتح پا چکے۔ قبر اب انہیں روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ خود خداوند تھا، اور خداوند پر موت زیادہ دیر کیسے رک سکتی ہے؟ ہالےلویا، ہالےلویا! سب قوموں کے معبود قبر میں ہیں، اور میرے خداوند کی قبر خالی ہے، اور آج بھی خالی ہے۔ وہ قبر آج بھی موجود ہے۔ سب جاؤ اور دیکھو اور بولو ہالےلویا! مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آمین۔